بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی زبان میں رمضان رم سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ جب ایک مسلمان کے سارا سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے، جتنی شدت سے بھوک اور پیاس لگتی ہے اس طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزہ دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، روزہ دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا ہے۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے جس نے افطاری جلدی کی تھی۔ ذرا سوچئے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا و آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت پر عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان پر حضرت داؤد علیہ السلام، 12 یا 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا گیا۔ رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا تھا، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک بار ہی نازل ہوئے تھے، اس سے زیادہ بار کسی جگہ ذکر نہیں آیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان المبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم کر دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروفیت میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں۔ ملازموں سے رمضان میں بالکل کام کم لیا کریں تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں۔
روزہ دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزہ دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ وہ غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزہ دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا۔ روزہ دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا۔ اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تولنا چاہیے، رمضان میں کیوں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ رمضان کے مہینے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جنت تیار کی ہے کہ دنیا میں میرے اس بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا تھا، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔